شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. معزز سامعین، رمضان المبارک کے فوائد سمیٹنے کے 30 سنہری اصولوں میں سے 12واں اصول ہے عظمت الہی کا استحضار. اسلامی عبادات کا اور اسلامی عقائد کا بہت گہرا تعلق ہے. یہ باہم بہت مضبوطی کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. تمام تر اسلامی عبادات کا مقصود اعظم عظمت الہی کی یاد دہانی کروانا ہے. معزز سامعین، روزہ بھی کئی پہلوؤں سے یہ مقصد پورا کرتا ہے. معزز سامعین، جب ایک بندہ مومن روزہ رکھتا ہے تو اس میں یہ شعور بیدار ہونا چاہیے کہ انسان کھانے پینے کا کتنا زیادہ محتاج ہے، اور جو محتاج ہو وہ ناقص ہوتا ہے، اور وہ ذات جسے نہ بھوک لگتی ہے اور نہ وہ کھانے کا محتاج ہے، وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، جس کا ایک نام الصمد بھی ہے. الصمد کا معنی ہے وہ ہستی جو اتنی کامل ہو کہ وہ کسی کی محتاج نہ ہو اور ہر ایک اس کا محتاج ہو. معزز سامعین، روزہ بندہ مومن میں ربوبیت الہی کے تعلق سے یہ شعور بھی بیدار کرتا ہے کہ کھانا کھلانے والی ذات صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنے بارے میں یہ خبر دی ہے کہ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اور وہ کھلاتا ہے اور کھانے سے پاک ہے. سورۃ الانعام آیت نمبر 14. نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ جو ذات خود کھانے کی محتاج ہو وہ معبود برحق نہیں ہو سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ و مریم علیہ السلام سے الوہیت کی نفی کے لیے ایک دلیل یہ بھی پیش کی ہے کہ کانا یأکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 75. معلوم یہ ہوا کہ روزہ جہاں انسان کو اس کی بے بسی و محتاجگی یاد دلاتا ہے، وہاں پر عظمت الہی کے استحضار و یاد دہانی کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.